جن مقاصد کے تحت اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملہ آور ہوئے 2 ہفتے سے زائد گزر چکا ہے وقت، کس حد تک ان کو کامیابی ملی ہے؟ ایران از اسٹل انٹیکٹ. پاسداران انقلاب جو ہے اگر وہ لیڈ کر رہے ہیں نا ڈیسیژن میکنگ کو، تو میرے خیال میں یہ 10 سال بھی لڑتے ہیں نا تو دے ول کیپ آن فائٹنگ. نیوکلیئر جو ہے اس کے بارے میں ابھی ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے. وہ خاموشی ہے، وہ کلیم بھی نہیں کر رہے اور ایران بھی نہیں کہہ رہا کہ جہاں تک رجیم چینج ہے جو سب سے بڑا الٹیمیٹ آبجیکٹو تھا اس کا تو اب یہ تقریباً کلیئر ہو گیا ہے دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. تو امریکہ اب تک کوئی 70% جو آبجیکٹو ہے اس نے اچیو کرنے تھے وہ نہیں کر سک رہا، 30% اچیو کر سک رہا ہے. تقریباً $1 بلین کہتے جی ہر روز امریکہ کا لگا. ایران کا تو دشمن ہے امریکہ اور اسرائیل، لیکن جو خطے کے ملک ہیں، خلیجی ملکوں پر بھی ایٹ اے ٹائم اسرائیل پہ بھی حملہ آور ہے، دبئی کے اوپر بھی اس نے بعض اڈوں کو نشانہ بنایا، قطر کو بھی بنایا، بحرین کے اندر بھی ہے، سعودی عرب کے اندر بھی. آپ دوستوں کے اوپر ہی بم گراتے جائیں گے تو آپ تو پھر خطے میں تنہا نہیں رہ جائیں گے. یہ کیا اسٹریٹجی ہے ایران کی؟ ٹرمپ صاحب جو تھے ہی واز وارنڈ دیٹ ایران ول ایکسپینڈ دی وار انٹو دی ریجن. وہاں پہ جو ایران اسپیسیفک اپنی طرف سے جو اسپیسیفک اٹیکس کر رہا ہے وہ امریکہ کے ان اڈوں پہ کر رہا ہے جو وہاں پہ موجود ہیں. اس بات کا کتنا امکان آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایٹمی حملہ بھی ایران کے خلاف کر گزریں؟ اپیرنٹلی اگر دیکھیں نا جی آن دا فیس آف اٹ تو یہ جو ڈیسیژن امریکن اسٹیبلشمنٹ اس وقت لے رہی ہے دس از ناٹ ریشنل ڈیسیژن میکنگ. امریکہ یا باقی جو ہمارے ملک ہیں کیا ہم پر یہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، اس پوزیشن میں ہیں کہ یار ہم اس کنفلکٹ میں کودیں؟ پاکستان از ناؤ آن دی رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اب یہ دیکھیں کانفلکٹس ہو رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، پاکستان کا کردار دیکھ لیں کہ کہیں پہ بھی نیگیٹو نہیں آ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوڈ کاسٹ. آج میرے مہمان ہیں ڈاکٹر سید راغب علی، جو ماہر سیکورٹی اور انٹرنیشنل امور ہیں اور خاص طور پر ایران اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں. اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے کو 2 ہفتے سے زائد کا وقت گزر چکا، اور جو کچھ امریکہ اور اسرائیل کی افواج نے ایران کے اوپر بمباری سے حاصل کیا، پہلے ایران کی اعلیٰ قیادت کو شہید کیا اور اس کے بعد انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کے عوام پر بمباری کی جا رہی ہے. اس حملے کے مقاصد کیا تھے اور اب تک اسرائیل امریکہ اپنے ان مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہوا، اور یہ جو جنگ کتنا عرصہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس جنگ کے نتائج اس خاص خطے میں اور خاص طور پر پوری دنیا پر کس طریقے سے مرتب ہو رہے ہیں، اور کیا ایران اکیلا کتنی دیر تک امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور خطے کے جو ہمسایہ ملک ہیں وہ کس طریقے سے ایران کی مدد کو آ سکتے ہیں. یہ ہیں آج کے سوالات جس کے جوابات ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کو اس پوری صورتحال کا ایک خلاصہ بیان کر کے دیں. آگے منظرنامہ کیا ہوگا اس کے اوپر بات کریں. تو میں اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں جی ٹھیک ہوں، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می فار دس پوڈ کاسٹ. کیا کہیں گے کہ جن مقاصد کے تحت اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملہ آور ہوئے 2 ہفتے سے زائد گزر چکا ہے وقت، کس حد تک ان کو کامیابی ملی ہے، اور جو سوچ کر انہوں نے حملہ کیا تھا ایران کے اوپر، اور جو ان کے مقاصد تھے کہ جی ایک بم گرے گا اور جو ایرانی عوام سڑکوں پر ہوں گے اور اس رجیم کو چینج کر دیں گے اور رضا شاہ پہلوی کی اولاد آ کے مسند اقتدار پر بیٹھ جائے گی، ایسا تو کوئی منظر ہمیں نظر نہیں آیا، بلکہ الٹ ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے پوری ایرانی قوم اپنی اس قیادت کے پیچھے کھڑی ہوئی اور جس صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ وہ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوگا کیا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہمیں سچویشن کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ دیکھنی چاہیے. بالکل. پچھلے سال جو ہے وہ ایک 12 ڈے وار ہوئی جس میں اسرائیل نے اٹیک کیا ایران پہ ود دی سپورٹ آف امریکہ، اور وہ امریکہ نے بھی پھر آگے سے آپ کو پتہ ہے ان کے جو B-2 بمبرز تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اٹیک کیا اور ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، جو نیوکلیئر اس کو ہم نے تباہ کر دیا. اور اس کے فوراً بعد ایران نے ریئیکٹ کیا قطر پہ، وہ جو ان کا جو امریکن اڈا تھا اس پہ اٹیک کیا تو سیز فائر ہو گیا. اس بارے میں میر شامیر جو ہیں، جو بہت ہی رسپیکٹیبل نام ہے اس وقت دنیا میں، بڑا ہی کوٹ ہونے والا نام ہے، ان کا بڑا سمجھ لیں اسٹیچر ہے ان دی اسکالرلی ورلڈ آلسو، اور ان دی جو جیو پولیٹیکل انالیسز اس کے بارے میں.
انہوں نے یہ بات کہی ہے اور آئی ایم کوٹنگ ہم. انہوں نے کہا کہ جی بیسیکلی جب ایران کے اوپر اٹیک کیا گیا تو دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ایران اس طرح ریئیکٹ کرے گا. تو اٹ واز نیتن یاہو ہو کانٹیکٹڈ امریکہ امیجیٹلی کہ جی اس کو بند کروائیں اور یہ سیز فائر کی طرف بات جائے. اور ہم کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ ایران کی جو پوٹینشیل ٹو ریئیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنی کیلکولیشن کی امریکہ نے اور اسرائیل نے, اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی ہے ایران کو کنٹرول کرنے کی, یہ ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ہے, اس کو فوری کریں. ورنہ اسٹریٹجک اگر آپ کیلکولیشنز دیکھیں اس کا آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں تو تک نہیں بنتا کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے انہوں نے پہلے اٹیک کیا اور 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد دوبارہ اٹیک کرنے کا سوچ لیا. تو بیسیکلی ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ اگر اب ہم نے ایران کو مارجن دیا تو یہ دا تھنگز ول گو آؤٹ آف آر ہینڈ. سو ایک انزائٹی, ایک سمجھ لے کہ ایک ٹینشن جو ہے, فرسٹریشن جو ہے وہ اس اٹیک میں پیچھے شامل ہے آن دی پارٹ آف پرائمریلی اسرائیل اور پھر اس کے ساتھ امریکہ بھی. اب انہوں نے, ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے آبجیکٹیو اپنے کیا رکھے. جو آبجیکٹیو اسرائیل اور امریکہ کے ملا کے وہ 3-4 آبجیکٹیو سے. نمبر 1 یہ کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام ختم کیا جائے. صحیح ہے. ان کی جو پوٹینشیل ٹو ریئیکٹ ہے ان ٹرمز آف میزل اسٹاک پائل اس کو ختم کیا جائے. ایران کا جو انفراسٹرکچر ہے, جو ان کا جو اوور آل جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے اس کو ڈیمیج کیا جائے, اور اگر ہو سکے تو رجیم کو چینج کیا جائے یا رجیم کو ویک کیا جائے. اب اگر ہم آپ کے کوشچن کی طرف آتے ہیں کہ کہاں تک وہ کامیاب ہیں, تو اگر آپ دیکھیں تو ایران از اسٹل انٹیکٹ. اس کے ڈیسیجن میکنگ اسٹیٹس میں جی جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ میٹر نہیں کرتا. وہ ڈیفینیٹلی ایران کا بہت بڑا لاس ہے. فیصلے میٹر کرتے ہیں کہ ایک سسٹم ہے جو آگے ڈیسیجن لے رہا ہے. تو دیر از سم سسٹم ان پلیس ان ایران کہ وہ ڈیسیجن لے رہے ہیں اور وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو ان کا جو بڑا آبجیکٹیو تھا کہ جن کا اسٹرکچر ختم کر دیا جائے وہ تو نہیں ہو سکا. جہاں تک ان کے میزائل اسٹاک پائل سمجھ لیں یا پوٹینشیل ٹو ریئیکٹ, وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے 7000 ٹارگیٹ اب تک وہ کر چکے ہیں. انفراسٹرکچر سمجھ لیں بہت سارا وہ کلیم کر رہے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی ڈیمیج کیا ہے. بحریہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ختم کر دیا, کیا بھی انہوں نے, ان کا کیا بھی ہوگا, لیکن جو ان کا سسٹم ہے وہ انٹیکٹ ہے. نیوکلیئر جو ہے اس کے بارے میں ابھی ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے, وہ خاموشی ہے, وہ کلیم بھی نہیں کر رہے اور ایران بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ. اور جہاں تک رجیم چینج ہے جو سب سے بڑا الٹیمیٹ آبجیکٹیو تھا, اس کا تو اب یہ تقریباً کلیئر ہو گیا ہے. ابھی آپ کو پتا ہے واشنگٹن پوسٹ نے ایک انٹیلیجنس اسسمنٹ رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے پبلک کی, اور ان کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ ایسے پبلک نہیں کر سکتے. تقریباً 18 ایجنسیز ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ایران کا جو رجیم چینج ہے دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. تو اس لیے آپ سمجھ لیں کہ میرے خیال میں کہ امریکہ اب تک تقریباً کوئی 70% جو آبجیکٹیو ہے اس نے اچیو کرنے تھے وہ نہیں کر سک رہا, 30% اچیو کر سک رہا ہے with so much money poured into it کہ تقریباً $1 billion کہتے جی ہر روز امریکہ کا لگ رہا ہے. تو اس حساب سے تو وہ جو انہوں نے اچیو کرنا تھا وہ نہیں کر سک رہے. اور ایران از سروائیونگ. ایک چھوٹی سی چیز ہم سٹارٹ میں ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایران کی وار جو ہے اس کا آبجیکٹیو کیا ہے. ایران کی وار ہے کہ وہ سروائیو کرنا چاہتا ہے. اگر ایران ہار نہیں مانتا تو یہ ایران کی جیت ہے, کیونکہ وہ وار لڑ رہا ہے, وار آف سروائیول. اور وہ جو offensive وار ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو آپ نے ختم کرنا ہے. جب تک آپ ختم نہیں کرتے, جس طرح انڈیا اور پاکستان کی آپ مثال لے لیں, کیونکہ پاکستان کے اوپر انڈیا نے اٹیک کیا تو پاکستان نے کہا تھا کہ جی ہم آپ کو اب یہ وار کب ختم ہوگی اس کا ڈیسیجن ہم لیں گے. تو یہ میرا خیال میں یہ تھوڑا سا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے اندر بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ اگر سروائیول کی وار ہے اور ایران اپنی سروائیول کے لیے کر رہا ہے, تو ایران کا تو دشمن ہے امریکہ اور اسرائیل, لیکن جو خطے کے ملک ہیں, خلیجی ملکوں پر بھی ایٹ اے ٹائم اسرائیل پہ بھی حملہ آور ہے, دبئی کے اوپر بھی اس نے بعض اڈوں کو نشانہ بنایا, قطر کو بھی بنایا, بحرین کے اندر بھی ہے, سعودی عرب کے اندر بھی, اور ایون کہ آذربائیجان اور ترکی کے اندر بھی اطلاعات ملی کہ جو اس نے نشانہ بنایا. تو جب آپ دوستوں کے اوپر ہی بم گراتے جائیں گے تو آپ تو پھر خطے میں تنہا نہیں رہ جائیں گے. یہ کیا اسٹریٹجی ہے ایران کی, اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, ایران کے پاس اس وقت 2 طریقے ہیں اپنا ریئیکٹ کرنے کے. ایک تو وہ جتنا بمبارڈمنٹ ہے اس کو لے رہا اور وہ سروائیو کر رہا ہے. دوسرا اس کے بعد 2 طریقے ہیں. ایک تو اس نے آلریڈی ایک شروع کیا اکنامک وارفیئر کی طرف وہ چلا گیا, جیسے اسٹریٹ آف ہارمز کو اس نے کر کے تو اکانومی کا ایک کویسچن اس نے ریز کر دیا. دوسری اس کے پاس آلریڈی پوزیشن تھی جو اس نے لی تھی کہ جی یہ وار محدود نہیں رہے گی, یہ خطے میں پھیلے گی. تو پہلی تو بات یہ ہے, ایک رائٹر کی رپورٹ بھی آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو ٹرمپ صاحب جو تھے, ہی واز وارنڈ دیٹ ایران ول ایکسپینڈ دی وار انٹو دی ریجن. اب ریجن کا مسئلہ کیا ہے؟ ریجن کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے ممالک ہیں,
وہاں پہ جو ایران اسپیسیفک اپنی طرف سے جو اسپیسیفک اٹیکس کر رہا ہے وہ امریکہ کے ان اڈوں پہ کر رہا ہے جو وہاں پہ موجود ہیں. دے آر ناٹ اٹیکنگ دی پبلک. تو جو جہاں سے میزائل آتا ہے یہ ایک انٹرنیشنل رول بھی ہے. جس طرح پاکستان انڈیا کی وار میں بھی یہ ہوا کہ پاکستان نے کہا تھی جہاں سے ہمیں میزائل آئے گا وہ جگہ پہ بھی ہوگا ہم اس کو اٹیک کریں گے, بیکاز آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. تو ایران بھی وہ کر رہا ہے. تو اب ریجن میں اگر وار جاتی, ریجنل وار کی طرف چلی جاتی ہے بات یا اکنامک وار کی طرف جاتی ہے, وہی لیوریج ہے, وہی لیور ہے بیسیکلی ایران کا کہ ریئیکٹ کر سکے. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ایک آذربائیجان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, قبرص کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, سعودی عرب کے اندر اٹیک ہوتا ہے, ایران نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا. یہ تو پھر کس نے کیا؟ یہ کون سی تیسری قوت ہے کہ جو یہ آ کے کر رہی ہے اور اس خطے کو مزید جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جلتی پر تیل چھڑک رہی ہے اور ایران کو اس میں انوالو کر رہی ہے؟ تو یہ کون ہے؟ یہ دیکھیں جی, یہ بڑا کرٹیکل کویسچن ہے اور اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ایڈریس ہونا چاہیے. ایران کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو ریٹریٹ کرے اپنی اس ڈیمانڈ کو, کیونکہ ایران نے کہا کہ جی سعودی عرب کا جو پہلا میرا خیال اس نے کہا جی ہم نے نہیں کیا. آذربائیجان والوں نے کہا جی بالکل ہم نے نہیں کیا. ایون ٹرکی کے بارے میں بھی دیر از سم کنٹروورسی کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا میزائل ادھر چلا گیا ہوگا لیکن ہم نے انٹینشن ہماری یہ نہیں تھی. اگر یہ اسرائیل کر رہا ہے تو اسرائیل کیا کر رہا ہے بیسیکلی؟ اسرائیل از ٹرائنگ کہ ریجن میں ان مسلم ممالک کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے, آپس میں ٹسل شروع ہو جائے, اور وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کی فیور میں چلی جاتی ہے بات. تو یہ تو وار ہے, پھر آپ کو پتہ ہے محبت اور جنگ میں پھر ہر چیز جائز بھی ہوتی ہے. تو اگر اسرائیل یہ کر رہا ہے تو اس کو ایران کو چاہیے کہ اس کو ایکسپوز کرے, اور باقی ملکوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر اپنی تحقیق کر کے اپنی ایک گورنمنٹ کی ایک اسٹیٹمنٹ دینے کا ایک طریقہ تھا, وہ کہیں کہ ہاں جی یہ ادھر سے نہیں آیا. آج کل جسٹ ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی پریسائز ہو چکی ہے کہ آپ ایگزیکٹلی پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو چیز آئی ہے یہ کس ملک کی بنی ہوئی ہے اور کہاں سے یہ آئی ہے. صحیح ہے. تو اس میں تھوڑی سی تحقیق ہو جانی چاہیے میرا خیال. تو کون کرے گا؟ آپ کو ادارے ایسے نظر نہیں آتے. سب سے بڑا جو ادارہ تھا وہ تھا اقوام متحدہ, لیکن جو ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد تو ایسے لگتا ہے کہ یہ قانون ہی بدل گیا ہے دنیا کا. جی کہ جی جہاں دل کرے جس کو مرضی اٹھا لو, جس کے اوپر مرضی حملہ آور ہو جاؤ, اور یہ شے تو اسرائیل کو بھی ملی. تو یہ اب اس سارے سنیریو کے اندر آپ کو کون سا ایسا ادارہ نظر آ رہا ہے کہ جس صورتحال کو سنبھالے, اس کو آ کے کوئی سیز فائر کی طرف چیزیں جائیں؟ ایسا تو ممکن نظر نہیں آ رہا. تو پھر کون ہے کہ جو اپنا رول پلے کر سکتا ہے ساری سچویشن کے اندر؟ دیکھیں جی یہ وہ بات ہے جو آپ نے کی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کوئی بندہ یہ بات نہیں کر رہا, اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جو اس وقت دنیا کو درپیش ہے. جو جیفری سیکس ہیں جو بڑے مشہور اینالسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ جی وی آر آلریڈی ان دی ارلی ڈیز آف تھرڈ ورلڈ وار. اور ٹرمپ صاحب نے یا امریکہ نے جو ڈیسیجن ابھی تک لیے ہیں, جو بھی اس وار میں جس طرح ایکشنز کیے جا رہے ہیں, یہ ہم بیسیکلی جو ہے نا ویسٹ فیلین ایرا میں چلے جا رہے ہیں. بیسیکلی 1643 میں آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ فیلیا میں ایک ٹریٹی کی گئی جس میں سوورنٹی کا جو تھا سینکٹیٹی قائم کی گئی کہ جی ایک ملک جو ہے دوسرے کو اٹیک نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد سے ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم ہے جو چل رہا ہے. تو یہ دنیا جو ہے یہ سیفٹی کے ساتھ آگے جا رہی ہے. جو ہی کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم کے نارمز ہیں, وہ بے شک امپیریل آرڈر تھا تب بھی وہ کچھ نہ کچھ اس کے سسٹم تھے. اگر آگے آ کے کولڈ وار آرڈر آ گیا, پھر پوسٹ کولڈ وار آرڈر آ گیا, تو اب یہ جو ڈس آرڈر از دی آرڈر آف دی ڈے والا جو نارم ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جو سارا سسٹم چل رہا ہے اس وقت, یہ اگر ڈس آرڈر کی طرف جا رہا ہے تو یہ بہت ڈینجرس سچویشن ہے. بیکاز اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جس طرح انڈیا نے نیو نارمل کا کانسیپٹ دینے کی کوشش کی کہ جی ہمارے اوپر کوئی بھی اٹیک کرے گا تو ہماری مرضی ہے کہ ہم ادھر کدھر چلے جائیں, بغیر ایویڈنس کے, بغیر اس کے. تو اگر اس طرف جائے گی نا عثمان صاحب چیزیں جائیں گی تو پھر کوئی اس دنیا کو تباہی سے روکنے والا نہیں ہوگا. انٹرنیشنل کمیونٹی کے شولڈرز پہ یہ اس وقت بہت بڑا وزن ہے, اسپیشلی جس میں نیٹو کے ممالک ہیں, اور ایون میں تو کہوں گا کہ OIC اور مسلم ممالک بھی جو ہیں, یہ ان کا فرض ہے کہ ان چیزوں کو ایک پیراڈائم اس کے اندر لے کے آئیں اور اس میں ریزالو کرنے کی کوشش. ورنہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی ڈینجرس بات ہے. لیکن آپ جس قسم کی فرسٹریشن کا ہم مظاہرہ دیکھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے کس قسم کے بیانات ہیں, ان سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک پھنس گئے ایسی سچویشن کے اندر کہ جی یا تو اس کو اسرائیل نے پھنسا دیا اور وہ اب اس کا اظہار بھی کرتے ہیں, کبھی وہ نیٹو کے اوپر غصہ نکال رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ یورپ کے اوپر غصہ نکال رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں دیکھ لوں گا, جب تمہاری ضرورت تھی تم لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. تو جب بندہ اس فرسٹریشن کی صورتحال میں ہوتا ہے اور اس کی پورا ایک ہیجمنی ایٹ سٹیک ہے, جی جی ایک سپر پار کی,
بالکل ایسی سچویشن جب اس کے قابو سے نکلتی ہے تو پھر اس بات کا بھی خدشہ تو ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایسا انتہائی قدم نہ اٹھا لیں اور ایران کے خلاف کوئی چھوٹے نیوکلیئر ویپن استعمال کر لیں. اس بات کا کتنا امکان آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایٹمی حملہ بھی ایران کے خلاف کر گزریں؟ جی یہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے ٹو ڈسکس. جو امریکہ میں اسپیشلی امریکہ میں ایک لیڈرشپ کو پروان چڑھانے کا ایک بڑا سسٹم ہے. آپ دیکھتے ہیں پریزیڈنشل ڈبیٹس ہوتی ہیں, ایک پہلے وہ کوکسز بنتی ہیں, اس میں سے ووٹ لے کے بندہ, وہ اتنے پروسیس کا, اس کے بعد پھر اس کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ لیتے ہیں, میڈیکل ٹیسٹ لیتے ہیں سارے, وہ اس لیے لیے جاتے ہیں کہ جس جگہ پہ وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو اور باقی جو بڑے ممالک ہیں جیسے چائنا ہے, رشیا ہے, انگلینڈ ہے, ان کو اس جگہ پہ بٹھانے کا مطلب ہے کہ اگر وہ بندے نے کوئی غلط ڈیسیژن لے لیا تو اس سے پوری دنیا کی جو پیس ہے اور پوری دنیا کی اسٹیبلٹی اسٹیک پہ آ جاتی. اب اگر ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر ہم دیکھیں کہ ابھی تک جو امریکن جو مشینری ہے جس طرح وہ کام کر رہی ہے, آئی ڈونٹ نو واٹ آر دیئر آبجیکٹیوز, وہ کتنی کنٹرولڈ ہیں چیزیں. اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے کہ وہ ایموشنلزم اور اس کے اوپر شاید ڈیسیژن لے رہے ہیں. ایسے ہوتا نہیں ہے کہ جی آپ نے نیٹو کو انوائٹ کیا تو آپ نے کہا جی آ رہے ہیں سب جوائن کریں گے سب, اور پھر ایک دم ساروں نے مل کے کہا جی ہم تو جوائن ہی نہیں کر سکتے. اور یہ جو آپ نے اسٹیٹ آف ہرموز ہے, دیکھیں اسٹیٹ آف ہرموز کا جو آئیڈیا ہے یا ایون ملاکا اسٹیٹ کا جو آئیڈیا ہے یہ اب کا تھوڑا ہے. ایوری باڈی نیو کہ یار یہ بڑی اس طرح اسٹرپ ہے, اگر اس کو ایران کر سکتا ہے, اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے, تو ایران کو ہم اس طرف نہیں جانے دینا چاہیے. تو اب کیونکہ اس طرف چلے گئے ہیں, تو یہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے یہ بڑی ایک انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم میں پریڈکٹیبلٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو آپ کو جنگوں سے اور اس طرح کی جو ورلڈ وارز ہیں سمجھ لیں یا اس طرح کے بڑے کانفلکٹ سے بچاتا ہے. پریڈکٹیبلٹی ہیز بین چیلنجڈ. بالکل. آج دیکھیں آپ اور ہم, عام بندہ جو ہے, ایک جو سمجھ لیں جو اسٹیبلشمنٹس میں بیٹھے ہیں دنیا کی, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس میں جو لوگ بیٹھے ہیں جن میں کنٹریز کے پریزیڈنٹس اور پالیسی میکرز اور اسٹیٹس مین ہوتے ہیں, ان کو تو آپ چھوڑ دیں. عام بندہ اس ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے کہ یار پتہ نہیں تھرڈ ورلڈ وار لگنے لگ پڑی. اور جیفری سیکس جیسا بندہ جو کہ ڈیفینیٹلی وہ ایک اس نے فار دی ہیک آف اٹ وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. ہی ہیز سیڈ کہ جی وی آر آلریڈی ان دی ارلی ڈیز آف تھرڈ ورلڈ وار. تو اگر ہم تھرڈ ورلڈ وار کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ یو کین ویری ویل امیجن کہ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. اس کو میرا خیال میں ہر ملک کے ذمہ دار لوگوں کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو سامنے آ کر اس کو ٹیکل کرنا. اچھا, اس حوالے سے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اب. جی جو کینٹ کا استعفیٰ جو ہے اس کا جو ریزائن کے الفاظ ہیں وہ تو کلیئر کٹ دیکھیں نا, کیا اس نے تو پوری ووکل ٹرمز اس نے یہ بتایا ہے کہ جی دس واز ناٹ آر وار. اچھا یہ بہت بڑا یہ کویشچن ہے, میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں, آنے والے وقت میں اس کے اوپر لے کر بہت زیادہ ڈسکشن ہوگی امریکہ میں کہ آپ نے ایک ایسی وار لڑی جو آپ کی وار نہیں. اور یہ آپ کو جسٹ ٹو شیئر اٹ ود یو, امریکہ نے جتنی بھی پچھلی وارز لڑی ہیں نا, دس از دی اونلی ون جس میں یہ کویشچن آیا کہ جی یہ ہماری وار نہیں اور ہم لڑنے چل پڑے. آپ کو پتہ ہے کہ جو یورپ کے ساتھ جو چرچل نے روزویلٹ کو کنونس کرنے میں پورا میرا خیال سال لگ گیا تھا, اس کو کہ جب وہ بالکل ہو گیا اور امریکہ کنونس ہو گیا تو روزویلٹ نے کہا کہ وی آر انٹرنگ انٹو دی وار ناؤ. تو یہ بڑا مشکل کام ہے, اور وہ کتنی بڑی وار چل رہی تھی. تو یہ تو آپ اگریشن میں چلے گئے ہیں, نہ صرف یہ کہ آپ وار کسی اور کی لڑ رہے ہیں, ایران کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی تھی. اور اب یہ بھی بات سامنے آ گئی ہے, بہت دفعہ ہو چکا ہے, ایون امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جی وہ تو دے ور اباؤٹ ٹو ریچ دی کنسنسس. تو اس میں آپ نے ایک دم اٹیک کر دیا. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ڈپلومیسی میں, اسٹیٹسمین شپ میں اس کی کوئی جو ہے نا وہ جو مارجن نہیں ہے اس چیز کا. یہ بڑا ہی کرٹیکل جو معاملات ہیں جو چل رہے ہیں میرے خیال میں. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں کہ سوال تھا میرا کہ جی ایران تنہا کھڑا ہوا ہے کہ سارے جو ہے نا محاذوں پر وہ اکیلا ہی لڑ رہا ہے. کتنا عرصہ وہ لڑنے کی پوزیشن میں ہے؟ پہلی بات کہ جتنی اس کے اوپر عالمی پابندیاں رہیں اور جو اس کے عوام کے حالات تھے اس میں انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا کہ جی بڑے شیطان اور چھوٹے شیطان اور بڑے شیطان سے ہم نے بڑا مقابلہ کرنا ہے. اسرائیل اور امریکہ ان کا دشمن ہے, انہوں نے اپنی تیاری بھی کی. اس صورتحال کے اندر کہ جب کہ اتنی ہیوی بمبارٹمنٹ ان کے ٹارگٹس پہ چل رہی ہے اور کتنا عرصہ میزائل فیکٹریاں اور میزائل داغتی رہیں گے اس کے اوپر, کیا کیپیسٹی کیا ہے ایران کی, اس کے اوپر دیکھیں جی تھوڑا سا ذکر کریں. پہلے تو یہ بات تھوڑی جو ہے نا وہ اٹ واز جسٹ ان دی ایئر کہ جی ایران کے پاس کیپیسٹی ہے وہ پرولونگ کر لے گا.
اب تو یہ تقریباً ثابت شدہ ہے. آج کی آپ کو پتہ نہیں کہ جی رپورٹ ہے کہ وہ جیرلڈ جو جہاز تھا امریکہ کا، جو وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز، وہ اتنا خوفناک چیز سمجھی جاتی تھی کہ جی وہ موو کر گیا ہے تو ملک سے جو ہاتھ کھڑے کر دیتے کہ اچھا یار ہماری طرف آ رہا ہے، ہم ہاتھ کھڑے ہیں جی، ہم مان لیتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یونان میں ڈیمیجز جو ہے اس کو ہو گئے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے چلا گیا ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ 600 بسترے جل گئے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. دیٹ از ویری سینسٹیو اکوپمنٹ. اگر وہ گیا ہے اٹ ول ٹیک ٹائم کہ وہ ریکور کر سکے اور واپس آ گیا. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ واپس آئے گا. دیٹ از گون فار گڈ. بہت بڑی کامیابی ہے یہ، بہت بڑی کامیابی. اچھا، اس طرح کی جب کامیابی آپ کو ملتی نظر آتی ہے ایران کے اون پہ، تو ایران کا ہم تھوڑا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں. امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی، ایئر پاور اور پریسیجن، اور وہ جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس میں کوئی میچ نہیں ہے. دیٹ از امریکہ اور اسرائیل اس میں آگے ہیں. ایران کے پاس کیا ہے؟ ایران کے پاس ایک تو جیوگرافیکل جو اس کا پوٹینشیل ہے وہ بہت زبردست ہے اس کا. ایران کے 2 جو ڈیزرٹس ہیں جو ایران کو کور کرتے ہیں، اور پھر ماؤنٹین رینجز ہیں. تو ایران کی مین لینڈ پہ پہنچنا فزیکلی اٹ از آلموسٹ امپاسبل. زیادہ سے زیادہ آپ گوریلا وارفیئر کر سکتے ہیں. اب اگر گوریلا وارفیئر کریں گے تو آپ کتنے گوریلا وارفیئر اتار لیں گے وہاں پہ؟ اس میں ایک بڑا زبردست کمپیریزن ہے. میں پہلے بھی 1-2 پروگرامز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اسرائیل ود دی سپورٹ آف امریکہ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں غازہ کے اوپر بمبارڈمنٹ کرتے رہے. آج بھی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں کہ حماس کو کہیں کہ جی ڈی ویپنائز ہو جائے. اور آپ حماس کو بالکل جو آپ کے بغل میں بیٹھا ہے، آپ کے بلکہ آپ کے ملک کے اندر بیٹھی ہوئی جو فورس، اس کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکے، تو اس کو آپ کیسے کریں گے؟ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے ایران کا ڈیسیژن میکنگ از انٹیکٹ. اور اس میں ایک بڑی تھوڑی سی سینسٹیو بات ہے، چلے یہ پوڈ کاسٹ ہے تو ہم اس میں کر لیتے ہیں. ایران کی اس وقت جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ ان کی جو مین لیڈرشپ تھی، کیونکہ انہوں نے شروع میں مار دی، تو وہ لیڈرشپ سے وہ ڈیسیژن میکنگ اب IRGC کے پاس آ چکی ہے. ویسے بھی وار میں آپ کو پتا ہے کہ جب وار ہوتی ہے تو ملٹری جو ہوتی ہے وہ فرنٹ پہ آ جاتی ہے، فرسٹ پرائرٹی، وہ ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہو جاتی ہے. ایران میں اس وقت دے آر لیڈنگ. آرمی، اگر آرمی کے پاسداران انقلاب جو ہے اگر وہ لیڈ کر رہے ہیں نا ڈیسیژن میکنگ کو، تو میرے خیال میں یہ 10 سال بھی لڑتے رہے نا تو دے ول کیپ آن فائٹنگ. اچھا، اس میں کہا جاتا تھا خامنائی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے فتویٰ دیا ہوا تھا ایٹم بم کے خلاف کہ نہیں اس کو نہیں بنانا چاہیے. اور جو ان کے جو صاحبزادے ہیں جو اب نئے بنے ہیں سپریم لیڈر، ان کا تو اپنا ایک مزاج ہے. انہوں نے تو آتے ہی بیان دیا کہ بھائی میں بندوق کی زبان سمجھتا ہوں. مذاکرات والے کو تو آپ نے راستے سے ہٹا دیا. اس کے بعد یہ جو علی لارا جانی تھے، اب ان کا جو سٹیچر ہے، ان کی جو شخصیت ہے کہ جتنے بھی ایٹمی معاملے کے اوپر ایران کے جو مذاکرات ان لوگوں نے کیے ہیں اس کو لیڈ کیا علی لارا جانی نے. اور پاکستان میں بھی آئے اور پاکستان کے بارے میں جو انہوں نے کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ دی کہ جی آپ ہم سے بلینک چیک لکھوا لیں کہ جہاں آپ ہمیں کھڑا کریں گے ہم کھڑے رہیں گے. ایک انڈین سے چوٹ کھانے کے بعد کی یہ بیانات ہیں سارے. تو یہ اس قسم کا شخص بھی جو کہ مذاکرات پہ یقین رکھتا تھا، جو ڈپلومیسی پہ یقین رکھتا تھا، اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا امریکنز اور اسرائیلز نے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ بتا دیا کہ وہ اب مذاکرات کی طرف نہیں آنا چاہتے. امریکنز نے تو اپنی یہ بات بتا دی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اب ڈپلومیسی کی سطح کے اوپر کئی دوست ملک ہیں کہ جنہوں نے کوشش بھی کی. پچھلے دنوں بھی خبریں آئیں کہ 2 اہم دوست ملک ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ بھئی معاملات سدھارے جائیں. ایک طرف تو یہ کوشش ہو رہی ہے، دوسری طرف اب راستے سے ایلیمینیٹ کر رہے ہیں اس کی قیادت کو. تو کیسے یہ معاملات چلتے نظر آئے؟ اپیرنٹلی اگر دیکھیں نا جی آن دا فیس آف اٹ، تو یہ جو ڈیسیژن امریکن اسٹیبلشمنٹ اس وقت لے رہی ہے یہ لاجیکل ڈیسیژن نہیں ہے. ریشنل ڈیسیژن میکنگ جو ہوتی ہے اس کا ایک اپنا پیٹرن ہے. دس از ناٹ ریشنل ڈیسیژن میکنگ. آپ بیسیکلی کریں، آپ کا ٹارگیٹ تھا کہ آپ نے میلٹ ڈاؤن کرنا ہے رجیم کو ختم کرنا ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا اس کو ڈیپلی دیکھیں، رجیم ہیز بین کرائسس ہارڈنڈ آپ نے کر دیا. آپ نے اتنی بڑی ان کی لیڈرشپ مار دی، سسٹم پھر بھی چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کرائسس ہارڈنڈ ہو گیا. اب 10 اور مار دیں گے نا، سسٹم ان کی جگہ کو لے لے گا، کوئی اور لے لے گا. اب جس کو آپ کر رہے ہیں ادھر سے وہ بندہ مرتا ہے. آپ دیکھیں کہ میڈیا کو بھی کوئی اس قسم کی چیز ایران جو ہے شو نہیں کر رہا کہ جہاں پہ لوگ رو رہے ہوں، کوئی اس طرح کر رہے، بیکاز دے وانٹ ٹو پلے اسٹرانگ ان فیکٹ کہ جی ہماری نیشن کھڑی ہے. دیکھیں جن کے لوگ، جن کی فیملیاں ہیں، بے شک جو بھی ہو، ان کی فیملیاں، ان کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ تو پریشان ہو گئے نا کہ یار ہمارے بندے مر گئے اور اس طرح ہو گیا. کوئی جنرل صاحب ہیں، کوئی لیڈر ہے، کوئی. لیکن ایران ادھر سے ہوتا ہے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں جی ہم نے نامینیٹ کر دیا اگلا بندہ.
تو یہ آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے اس کو رجیم کو ہارڈن کر دیا. کرائسس ہارڈن، وار ہارڈنڈ ہو چکے ہیں آلریڈی. ایران جو ہے وہ 25-30 سال سے جنگوں میں ہے اور آلریڈی ہارڈنڈ ہے. تو اس کے حساب سے یہ وہ چیز آپ کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، یا میرے خیال میں شاید وہ ہو چکی ہے، کہ جس کا میرا نہیں خیال کہ سوائے اس کے کہ یہ جو نیٹو کے کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، یہ بیچ میں پڑھ کے تو اس کو ریزالو کی طرف لے کے جائیں تو یہ سچویشن ہوگی. جہاں تک ایران کا مجھے جو لگتا ہے اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے یا جو ان کی جو ریفلیکشنز آ رہی ہیں، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز آن دی ٹرمز آف امریکہ ان فیکٹ یا اسرائیل. انہوں نے اپنی ٹرمز پہ اس کو ختم کرنا ہے جنگ کو. اچھا، بیچ میں ہمارے امریکی صدر جو ہیں ٹرمپ صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا کہ جی مجھے اشارے ملے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے ایران کی، جی جی خاص طور پر ٹارگٹ ہٹنگ کے حوالے سے. اور اس میں انہوں نے اس کی توجیہ یہ پیش کی کہ چونکہ ہم یوکرین کی مدد کر رہے ہیں روس کے مقابلے میں، تو اس لیے روس ایران کی مدد کر رہا ہے. ایک تو یہ فیکٹر آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ کس حد تک ایران کی سپورٹ رشیا سے مل رہی ہے یا اور دیگر ملکوں سے مل رہی ہے، اور چین کا اس معاملے میں کیا کردار ہے. اور خاص طور پہ چین اور روس اور پاکستان، یہ 3 ملک ہیں جنہوں نے کھل کر جو ہے نا ان کے حملوں کی مذمت بھی کی ہے، اور ایران نے اعلیٰ فورمز پہ اس کا شکریہ بھی ادا کیا. اور لاسٹ والی جو جنگ ہوئی اس میں تشکر پاکستان کے نعرے بھی لگے ایرانی پارلیمنٹ کے اندر. تو ایک تو پہلے رشیا کے کردار کے اوپر بات کر لیتے ہیں، چین کے کردار کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد پاکستان کے کردار پہ آئیں گے. پاکستان کو ایسی سچویشن میں کس طریقے سے گزرنا ہے، کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے اور ایکٹ کرنا ہے. اچھا، جہاں تک رشیا کا ہے نا جی، ہم اس کو ریورس انجینئرنگ کر کے دیکھتے ہیں اس چیز کی. رشیا کو لاجیکلی اسپیکنگ ہر صورت میں ایران کی سپورٹ کرنی چاہیے. ایران کی سپورٹ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں، کیونکہ رشیا کے اپنے دیکھیں یہ سارا مفاد کی بات ہے نا، اپنے مفاد، اور یہ سارا ریجن ہے رشیا کا. امریکہ تو بہت دور بیٹھا ہوا ہے. رشیا تو اس ریجن کو، اس سارا مڈل ایسٹ کو اپنا ریجن سمجھتا ہے. چائنا بھی اس کو اپنا، چائنا سب سے بڑا انویسٹر ہے اس وقت مڈل ایسٹ کا. چائنا کو جی سی پیک، اس میں سارے انوالو ہیں. اسی طرح رشیا بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیریفری ہے اس کی ساری. سینٹرل ایشیا چلے ہے، یہ ویسٹ ایشیا بھی اس کی پیریفری سمجھے اس کو آپ. تو رشیا کو اگر آپ ریورس انجینئرنگ کریں تو رشیا ہیز ٹو سپورٹ ایران، بے شک کوئی اس کو مانے یا نہ مانے. اب اس میں بات یہ ہے کہ رشیا اس کو ایک حد سے زیادہ سپورٹ اس کو نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے اسٹیٹس مین شپ کی بات میں کر رہا ہوں. وہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اگر امریکہ ایک جگہ پہ انٹینگل ہو گیا ہے اور ساتھ اسرائیل بھی ہو گیا بے شک، تو رشیا کے لیے تو یہ ون ون سچویشن ہے. جتنا وہ لمبی جگہ جائے گی، جتنا امریکہ کی وہ جو ہیجمنی ہے وہ چیلنج ہوگی، تو رشیا کے انٹرسٹ کی بات ہے. یہ سیم از دی کیس ود چائنا آلسو. اور چائنا تو نے تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ جی ہم نے ان کو میزائل بھی دیے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور وہ چائنا تو اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور امریکہ کو کرٹیسائز کر رہا ہے، بڑا اوپنلی کرٹیسائز کر رہا ہے. ان کو کہہ رہا ہے کہ جی آپ جو وار لڑ رہے ہیں یہ آپ غلط وار لڑ رہے ہیں. تو یہاں جہاں تک یہ بات ہے کہ چائنا اور رشیا میرے خیال میں ڈیفینیٹلی دے آر سپورٹنگ ایران. ایک حد سے زیادہ وہ سپورٹ نہ کرنا چاہتے ہیں، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ ان کو کرنی بھی نہیں چاہیے. اگر آپ اسٹیٹس مین کی بات کریں اور پالیسیز کی، اپنے اپنے آبجیکٹیوز کی بات کریں، زیادہ تو ٹیکنالوجیکل سپورٹ ہے نا، جی ٹیکنالوجی ایران کو دی جائے، کیونکہ ایران کے پاس تو اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، اور ایران ریلائی بھی اس ٹیکنالوجی پہ کر رہا ہے. اور اس کا جو شاہدی جو وہ ہے آپ کا ڈرون، جس کے بارے میں خود امریکنز میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں اس ڈرون نے پہنچایا ہے جو ہٹ ٹارگٹ. اور یہ اس میں تھوڑا سا اور وہ رشین ٹیکنالوجی ہے. جی اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ نا ایسیمیٹرک وارفیئر میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایران جو ہے وہ یہ ڈرونز جو کر رہا ہے نا یہ بہت سستے ہیں، لیکن اس کو انٹرسپٹرز جو ہے نا وہ بہت مہنگے ہیں. دے آر ویری ایکسپینسو. وہ جو پورا جو تھارڈ اگر کام کرتا ہے یا آئرن ڈوم کام کرتا ہے نا، تو آئرن ڈوم کا جو وہ ایک میزائل ہے وہ کہتے ہیں تقریباً پتہ نہیں $1 بلین کا، پتہ نہیں یہ $0.5 کا، یہ $20,000 سے بھی شاید کم ہے، وہ تارے زیادہ ہی ہوں گے. تو یہ چھوٹا سا وہ جاتا ہے تو اس کو مارنے کے لیے اتنے بڑے میزائل، تو وہ بھی ان کی فیور میں چیز نہیں جا رہی. آپ کو پتہ نا اسرائیل نے آلریڈی امریکہ کو کہہ دیا ہوا کہ جی ہمارے انٹرسپٹرز ختم ہو رہے ہیں تو ہمیں اور پرووائڈ کیے جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ایران اس کو پرولونگ کرتا جا رہا ہے، بیکاز ایران از ناؤ فائٹنگ دی وار آف ایٹریشن. وار آف ایٹریشن میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ایکٹر جو ہے، ایک فریق جو ہے وہ دوسرے فریق کو تھکا دیتا ہے، اس کے ریسورسز ختم کرنا چاہتا ہے، اسے شکست نہیں دینا چاہتا. وہ اس کا ایم یہ نہیں ہوتا کہ میں جی اس کو فتح کر لوں، اس کو کنٹرول کر لوں، اس کو گھٹنوں میں اس کو زیر کر دوں، ایسا نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے یار کر ہی جاؤ. وہ تھوڑا سا پھینکتے ہیں، وہ اور مارتے ہیں. تو ایک دوسرے کو یہ تھکانے کی وار آف ایٹریشن کی طرف جا رہی ہے، جو وار فیئر میں سب سے سمجھ لیں کہ لیتھل
لیکن اگر نیگیٹولی اسپیکنگ سب سے خطرناک وار سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، جانوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، اکانومی کا بھی ہوتا ہے. تو وہ یہ ایران اس وقت جو میرے خیال میں اس کے لیے یہ ون ون سچویشن ہے. چائنا اور رشیا کے لیے بھی یہ ون ون سچویشن. آپ دیکھیں کہ جب سے یہ وار شروع ہوئی ہے یوکرین کی بات ختم ہو گئی دنیا سے، بالکل ذکر بھی کوئی نہیں کر رہا، ذکر ہی کوئی نہیں ہو رہا. تو یہ اس کے لیے تو اچھا اب رہ گیا پاکستان. جی پاکستان تو بالکل ہماری سرحد جڑی ہوئی ہے. ایک طرف ہم افغانستان کے ساتھ جو ہے کانفلکٹ کے اندر ہے، ہمارا آپریشن چل رہا ہے. ایسے میں پاکستان کے کردار کی تعریف بھی کی ہے ایرانی قیادت نے، اور کھل کر کی ہے کہ امریکہ یا باقی جو ہمارے ملک ہیں کیا ہم پر یہ دباؤ ڈال سکتے ہیں، اس پوزیشن میں ہیں کہ یار ہم اس کنفلکٹ میں کودیں، ایران کے خلاف کوئی ہم کسی کارروائی کے اندر داخل ہوں. میرا نہیں خیال جی کہ کوئی بھی سین مائنڈ کیا بلکہ ان سین بھی مائنڈ ہمیں یہ کہے گا، اور نہ یہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی جتنا مرضی پریشر آ جائے. پاکستان جی سم اور دی ادر جب سے یہ انڈیا کے ساتھ ہماری وار ہوئی ہے اس کے بعد سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ میاں کی طرف سے کوئی ایسی کوئی برکت ہوئی ہے، بلیسنگ آئی ہے کہ پاکستان از ناؤ آن دی رائٹ سائڈ آف ہسٹری. آپ یہ دیکھیں کانفلکٹس ہو رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، پاکستان کا کردار دیکھ لیں کہ کہیں پہ بھی نیگیٹو نہیں آ رہا. یہ جو ڈپلومیسی ہے، ہم اپنے بچپن کی میں بات بتا رہا ہوں کہ ہم سوچتے تھے کہ کاش اس طرح ہو کہ پاکستان اس طرح ڈپلومیسی کھیلے یار جس طرح یہ لوگ کھیلتے ہیں. تو یہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں سعودی عرب کے اوپر جو ایران نے کیا اس کو بھی پاکستان نے کہا کہ جی غلط کیا ہے، اور ایران کے اوپر جو انہوں نے کہا اس کو بھی پاکستان نے کیا، دونوں طرف کیا. اینڈ نو بڈی کوسچن، نہ سعودی عرب نے اس پہ کوئی اعتراض کیا، نہ ایران نے اعتراض کیا، نہ ہی امریکہ کچھ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں. سو پاکستان اس وقت ڈپلومیٹیکلی از ان اے ویری کمفرٹیبل پوزیشن. اور جو ڈپلومیسی میں پاکستان کا جو اس وقت کردار ہے وہ میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 کنٹریز اس وقت جو دنیا میں اس کا کردار ادا کر رہے ہیں. مسلمانوں کی طرف سے تو 2 ہی سمجھ لیں میکسیمم، یا چلیں 3 کر لیں، سعودی عرب ہو گیا، ٹرکی ہو گیا اور پاکستان ہو گیا. دنیا میں بھی باقی دیکھ لیں، یہ رشیا کو لگا لیں، چائنا کو لگا لیں، امریکہ خود، اور یہ تو یہ 5 6 8 10 ملکوں کے اندر پاکستان اس وقت اس کی پوزیشن آگا. تو پاکستان میرے خیال میں جو لیڈر ہے نا جو انٹرنیشنل ڈیسیجن میکنگ کی، اس میں پاکستان ہیز گون ویری ہائی. اور یہ بڑی ہماری خوش قسمتی ہے. اللہ پاکستان کو نظر بد سے بچائے بھی، یہ ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ یہ بڑے سینسٹیو میٹرز ہیں نا جی. دیکھیں ایک بات ہوتی تھی کہ یار کسی وقت ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کی ایران سے لڑائی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اسرائیل ایران پہ اٹیک کر دے، ایران اسرائیل، دیٹ ہیز ہیپنڈ. اور ہم ماشاءاللہ سے بڑے، اور اس کے اندر پورے سینیریو کو اگر دیکھیں آپ تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان ہی کی ڈپلومیسی ہے، کوششیں ہیں کہ ایران نے جن جن ٹارگٹس کو ہٹ کیا یا عرب ملکوں میں، اور عرب ملکوں کا ایران کے اوپر جواب نہ دینا، جی 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 یہ بہت بڑی بات ہے. اور خاص طور پر سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، اور وہ تو آن ریکارڈ ہے چیزیں کہ پاکستان کی قیادت نے اس کے اندر اپنا بڑا رول، اور جو غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش، وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ تھرڈ فیکٹر کی، یہ جو حملے کروا رہا ہے کہ جب ایران ڈینائی کر رہا ہے تو پھر ہو از دیٹ، کون ہے تو اس چکر کے اندر. اب اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے جس کا ہم نے ذکر نہیں کیا اور اس کا ذکر ہونا چاہیے، وہ ہے انڈیا. کہ جو پوری کو بھارت کی جو گیم ہے، اور خاص طور پہ جو اس کی ٹھکائی پچھلے سال ہوئی ہے مئی کے اندر، اس کے بعد تو وہ اس طاق میں ہے کہ وہ موقع تلاش کرے. وہ خیر ایران کی پہلی جنگ کے دوران بھی جتنا جاسوسی کا نیٹ ورک جس نے اس میں پھیلایا ہوا تھا وہ پکڑے گئے ہیں، اور ابھی بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ جو ایرانی قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جو مخبرز ہیں وہ کر بھی رہے ہیں، اور وہ موقع کی تلاش کے اندر ہیں کہ کس طریقے سے اس ساری سچویشن کو ڈالا جائے اور ان کو آپس میں لڑایا جائے. اور ایک طرف سے افغانستان کے اندر ہم بزی ہیں، تو کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ انڈیا کو ایسی شرارت کر گزرے ہمارے خلاف؟ دیکھیں جی انڈیا سے کوئی بعید تو ہے نہیں، لیکن اچھی بات کیا ہے اس میں؟ اچھی باتیں 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو اس بات کا، پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی میرا خیال، کیونکہ اس کا بارہا وہ اظہار بھی کرتے ہیں کہ وی آر ویری ویجیلنٹ آن دیٹ. تو یہ جو آج کل جتنی ترقی ہو چکی ہے یہ کانفلکٹس میں، اس میں سرپرائز فیکٹر تقریباً نل ہو چکا ہے، پرٹیکولرلی بٹوین دوز کنٹریز وچ آر سروائیونگ ایٹ پیرٹی. پاکستان اور انڈیا پیرٹی پہ ہے نا جی سارا، اگر وہ اوپر ہو جائے تو وہ کل ہی ہمارے اوپر اٹیک کر دے. سیم از دی کیس ود اس. تو پیرٹی کے اوپر جو ہے وہ بڑی واچ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. ایون 10 بندے بھی ادھر سے ادھر موو کریں نا تو پوچھا جاتا ہے ہاں جی یہ کدھر چل رہے ہیں جی، آپ تسی کی کرنے لگے ہو. تو اس میں ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان اگر لک فیکٹر کو دیکھا جائے تو پاکستان از دی رائٹ سائڈ آف ہسٹری، انڈیا بالکل فلپ سائڈ ہے اس وقت.
انڈیا از آن دی رانگ سائڈ آف ہسٹری. انڈیا جو بھی کر رہا ہے, ایون اب یہ دیکھیں کہ اس نے دبئی میں ایئر شو میں اپنا وہ جہاز بھیجا, وہ تیجا جو ہے اس کے اوپر بڑا پیسہ لگا ہوا ہے, ایسا وہ کوئی سستا جہاز نہیں تھا, اور بڑے فخر سے وہ کہتے تھے کہ جی ہم جب تیجا اڑے گا تو لگ پتہ جائے گا. تو وہ وہاں پہ وہ گر ہی گیا. اور میں نے کئی ایئر فورس رافیل ان کا گھمنڈ تھا کہ ہم رافیل لیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. رافیل کی جو مسٹری ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک بھی پاکستان نے شاید ذرا لحاظ رکھا ہے کہ اس چیز کو اتنا ایکسپلوئٹ ہم نہیں کر سکے. ورنہ میں کئی ایئر فورس کے لوگوں سے پوچھ چکا ہوں کہ یار اس دیر انہوں نے کہا جی کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا, پتہ نہیں کی تھا انڈیا نے, واٹ ہیز ہیپنڈ ود انڈیا. یعنی انڈیا کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے جہازوں کی بیونڈ ویژول رینج کتنی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں آپ کو جیسے میں خود کہہ رہا ہوں کہ 10 لوگ بھی موو کریں تو پاکستان کو اور انڈیا کو آپس میں پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ فلانی یونٹ ادھر سے ادھر کدھر چلی گئی ہے, بارڈر کے اوپر جو ہوتی ہے. اسی طرح ویجیلنس ہے, ٹیکنالوجیکل آج کل بہت ایڈوانسمنٹ ہے. تو انڈیا از آن دی رانگ سائڈ آف ہسٹری میرا خیال میں. تو انڈیا سے میرے خیال میں پاکستان کو کوئی ڈر نہیں ہے اس وقت انڈیا سے. ورنہ یہ جتنی افغانستان کی سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے تو انڈیا کوڈ ہیو ریزورٹڈ ٹو اینی مس ایڈوینچر. لیکن ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ انڈیا نے ریکویسٹ کر کے امریکہ کو بہت غلط حالت میں اپنی وہ سیز فائر جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ پرچیز کیا ہوا ہے کہہ لیں یا مانا ہوا ہے, تو اس کو میرا نہیں خیال کہ اس کو وائلیٹ کرنے کی اس کی پوزیشن میں ہے وہ. اور پھر اگر کرے گا پھر دیکھی جائے گی, پھر تو پاکستان ہے ہی. اچھا جی, کب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ جنگ ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں جی میرے خیال میں ختم ہو جائے گی یہ تو پریڈکٹ کرنا مشکل ہے, لیکن اس کو کب تک ختم ہو جانا چاہیے دیٹ از مور اپروپریٹ آئی تھنک. اگر ہم سوچے تو یہ میرا خیال ہے کہ جی 2 ہفتے سے زیادہ یہ جنگ آگے جانی نہیں چاہیے. اس کی وجہ ہے اکنامک. 2 ہفتے تو ہو گئے آلموسٹ. نہیں 2 ہفتے مزید آگے مزید ہفتے آج سے سمجھ لیں کاؤنٹ ڈاؤن کر کے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو سپلائی چین ہے دنیا کی, نہ صرف آئل سپلائی چین, اب فوڈ سپلائی چین بھی ڈسٹرب ہو چکی ہے. اور دیکھیں پاکستان کا تو خیر شاید اتنا فوڈ کا مسئلہ نہ ہو, ایگریکلچر کنٹری ہے. بہت سارے دنیا میں ایسے ممالک ہیں جو فوڈ صرف امپورٹ ہی کرتے ہیں, خاص طور پہ گلف کے ملک سارے, گلف تو سارے. جی بالکل ہے. تو یہ کرائسس آنے والا ہے فوڈ کا, اور یہ ان لوگوں کو, ان ملکوں کو میرا خیال ہے کہ آئیڈیا ہے, اسپیشلی نیٹو جو پیچھے ہوئی ہے, نیٹو کو آئیڈیا ہے اب. اور آپ اس کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, جو پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے جانا نہیں ہے, انہوں نے کہا جی ہم اس وار کو پھیلنے نہیں دیں گے. ان کو پتا ہے کہ یہ وار نہیں پھیلنے دینی چاہیے. تو میرے خیال میں سونر دیر ول بی لاٹ آف پریشر فرام دی انٹرنیشنل کمیونٹی آن امیریکا اینڈ اسرائیل. سیکنڈلی امریکہ کے اندر سے جو آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں, جس طرح پہلا ایک ریزائن آ گیا ہے, سرویز آ چکے ہیں, 70% پیپل آر سیئنگ کہ جی وار نہیں لڑی جا سکتی. اگر آپڈیموکریسی کے رولز کے مطابق دیکھیں تو 70% جو ووٹ پڑ جائے کسی کو تو وہ تو ڈیسیجن ہو ہی نہیں سکتا. آپ اٹس اے ڈیموکریٹک کنٹری, اٹس ناٹ کنگشپ. تو آپ ایک ایسا ڈیسیجن لے کے چل پڑیں کہ یار بس میرا دل چاہ رہا ہے. تو میرے خیال میں کہ ان کو سونر دین لیٹر امریکہ ول ہیو ٹو فائنڈ سم فیس سیونگ وے آؤٹ. کیا فیس سیونگ ہو سکتی ہے, وے آؤٹ آپ نے بات کی کیا؟ دیکھیں وہ بہت سارے ملک کہہ رہے ہیں جی, کیپنگ ان ویو دی پرسنالٹی آف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اعلان کریں کہ میں جیت گیا, کوئی بے شک جو مرضی وہ تو آج وہ اعلان کرتے ہیں ایسے لگتا ہے جنگ اگلے گھنٹے میں ختم ہو جائے گی, تو اور آدھے گھنٹے بعد بیان چینج ہو جاتا ہے. دیکھیں وہ تو یہ کرتا رہا ہے نا جی, وہ تو اس کی اٹ گوز ود اٹس پرسنالٹی. میرے خیال میں اگر وہ اسٹیٹمنٹ دے گا تو اس وقت لوگ اس کو کہیں گے بالکل آپ جیت گئے, پلیز آپ یہ ختم کریں, کیونکہ پوری دنیا اس میں پھنسی ہوئی ہے. غور کریں ذرا کہ میں ویسے شروع میں آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ مچ فرام ایران. ایران اس دنیا میں اس وقت واحد ملک ہے جس کو لگتا ہے کہ اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے کہ یار وار لمبی چلی جائے, بھوک ننگ ہو جائے, یہ ہو جائے. سارے ملک پریشان ہیں انکلوڈنگ پاکستان. دیکھیں پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, اتنا پریشر آ رہا ہے, لوگوں کی بزنسز رکے ہوئے ہیں کیونکہ بے شمار ہر چیز رکی ہوئی ہے, جی فلائٹس رکے ہوئی ہیں, آرڈرز رکے ہوئے ہیں سارے. تو پوری دنیا کی اکانومی انہوں نے کلچ کر دی ہے اس وقت ایران نے. لیکن ایران نہیں کہہ رہا کہ جی میں تیار ہوں کرنے کے لیے, اس کا مطلب ہے سیز فائر پہ بات ہی نہیں کریں. سیز فائر پہ بات ہی, اس نے کہا کہ جی میں اپنی ٹرم سے بات کروں گا. تو سم اور دی ادر دیر ہیز ٹو بی سم سولوشن ٹو اٹ. اور میرا خیال ہے کہ 2 ویکس تک, یہ 2 ویکس کے اندر اس کو لاجیکلی ریشنلی اسپیکنگ ختم ہونا چاہیے. اف اٹ گوز خدا نہ خواستہ بیونڈ 2 ویکس تو آپ جو گلوبل اکنامک میلٹ ڈاؤن جو ہے نا, وہ میرا خیال ہے کہ شاید ہی دنیا نے کبھی ایسا میلٹ ڈاؤن پھر دیکھا, اس کے لیے پھر تیار ہو جائے. اچھا ابھی خبر یہ ہے کہ کچھ کوششیں شروع بھی ہوئی ہیں, ترکی نے اور عمان نے آپس میں رابطہ کیا ہے, اور ڈیفینیٹلی پاکستان کے ساتھ بھی رابطے ہیں. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان, ترکی, عمان اینڈ چائنا کوئی بڑا اس کے حوالے سے کردار ادا کر سکتے ہیں اس جنگ کو روکنے کے. بالکل میرا بھی یہ خیال ہے جی. اس میں دیکھیں جو سب سے بڑا جو کردار ادا کر سکتے ہیں اس وقت وہ مڈل ایسٹ کے اپنے کنٹریز ہیں
جن کے اندر امریکہ کے اڈے ہیں وہ تو اپنا انفلوئنس آن امریکہ یوز کر سکتے ہیں اس وقت. وہ کہیں گے جی ہمارا ملک ہی جانے لگا, تسی اپنے اڈے ہی چلائی جا رہے ہو. تو دے کین کم اپ وتھ سم سولوشن, دے ہیو ٹو. دیکھیں آپ دبئی کی سچویشن دیکھیں نا, دبئی ایئرپورٹ بند کر دیا انہوں نے. تو یہ تو دبئی دنیا کا میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ چلنے والا ایئرپورٹ ہے, وہ مصروف ترین ایئرپورٹ ہے. پھر آپ اس میں دیکھ لیں, عمان میں دیکھ لیں, بحرین میں دیکھ لیں. تو مڈل ایسٹ تو سارے کا سارا ہی یہ بڑی تیزی سے ڈاؤن ہو رہا ہے نا اس وقت. اور یہ میرا نہیں خیال کہ یہ چیز برداشت کی جا سکے گی فار مور 2 weeks مور. میرا خیال ہے کہ ود ان اے ویک اور 2 weeks کوئی نہ کوئی ڈیسیجن ہونے والا ہے. اگر نہ ہوا تو دیٹ از پھر وہ خدا نہ خواستہ پھر جیفری سیکس جو ہے نا اس کی بات پھر تیسری عالمی جنگ ہے. تیسری عالمی جنگ کے وہ کہتا ہے جی ارلی ڈیز میں ہم آلریڈی شامل ہو چکے ہیں. اچھا, اس میں گلف کی سیکورٹی کا بڑا سوال پیدا ہوا ہے کہ ظاہر ہے اس کی سیکورٹی امریکہ نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی, اس کا پورا سسٹم ہے وہ تو اب کہیں نظر نہیں آ رہا, تباہ بھی ہوا ہے سنا ہے. جو اس کو گلف آئی کہا کرتے تھے وہ اس حوالے سے بھی خبریں ہیں. تو اب یہ جنگ رک بھی جاتی ہے تو کیا جو گلف کے ملک ہیں وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھیں گے نہیں کہ جناب ان کی کریے, ہونا سی کدے کو پروٹیکشن کریے؟ تو وٹ ان کے پاس بہترین آپشن اب ہے کیا؟ دیکھیں جی, پہلے تو یہ ہے کہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا جو آئیڈیا ہے اس کے اوپر یہ سارا سسٹم ڈیولپ ہوا ہے. جو اڈے امریکہ کے مختلف ملکوں میں ہیں, اسپیشلی اس ریجن میں جو ہیں, ان میں امریکہ از دی نیٹ سیکورٹی پرووائڈر. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سیکورٹی کا ذمہ دار میں ہوں, تاڑے تے کوئی بھی چیز آئے گی تو آئی ایم ریسپانسبل. دیٹ ہیز بین چیلنجڈ, سمپل. اب کوئی مانے یا نہ مانے, دیکھیں وہ بے شک ڈکلیئر نہ بھی کریں, لیکن یہ بات اندر تو ہو رہی ہے نا کہ یار ہمارا ایئرپورٹ ہی بند ہو گیا. قطر بھی کہہ رہا ہوگا کہ جی میرا تو یہ سسٹم ہی سارا چیلنج ہو گیا, اور ہر وقت ہم ریئیکٹ بھی نہیں کر سک رہے ایران کے خلاف. تو جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا اگر چیلنج ہو گیا ہے تو ایک نیا مڈل ایسٹ جو ہے, نیو فارم آف مڈل ایسٹ ہیز ٹو کم اپ. اس میں کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, کیا آپس میں کوئی ان کا آپس میں کوئی معاہدہ ہوگا, پیکٹ ہوگا, جس میں کہیں گے جی امریکہ کو چھوڑیں جی ہم آپس میں کریں گے, ہم یہ کریں گے, آپس میں کمیونیکیشن چینلز بنائیں گے, کوئی ایسا کمیونیکیشن چینل کہ جب کوئی انزائٹی ہو, کوئی چیز ہو تو آپس میں فوراً بات چیت کر سکیں. جو پارلرز ہوتے ہیں, جو فورن آفیسز ہوتے ہیں, وہ ان ٹچ ہو جائیں, اور پھر امریکہ کو بھی اس میں سمجھایا جائے. تو اس طرح کا کرنا پڑے گا, بیکاز دس سسٹم آفٹر دی وار کین ناٹ ورک اینی مور. اچھا, سعودی عرب اور پاکستان کا جب دفاعی پیکٹ ہوا تھا تو اس میں بھی 6-7 ہماری اطلاع کے مطابق ممالک تھے خطے کے جنہوں نے پاکستان سے رابطہ کیا اور اس قسم کا پیکٹ کرنے کی انہوں نے درخواست کی. بات آگے بھی بڑھی. اس کے بعد یہ حالات ایسے ہو گئے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مستقبل کے اندر پاکستان از دی میجر فورس کہ جو ان کو پروٹیکٹ کرے, ان کا کوئی ایسا کوئی پیکٹ, مزید گلف کے ملک بھی پاکستان کے ساتھ پیکٹ میں آ جائیں. دیکھیں جی وہ تو ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ وہ آلریڈی میرا خیال یہ ہے کہ بہت سارے ملکوں کی, دیکھیں سعودی عرب کے پاس امریکہ کے بعد دنیا میں اگر کوئی چوائس تھی دیٹ واز پاکستان. اور سعودی عرب تو کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے نا جی. سعودی عرب از دی ریچسٹ کنٹری آف دا ورلڈ, آپ سمجھ لیں, ان ٹرمز آف فائنینسز, ان ٹرمز آف, اور ان ٹرمز آف امپورٹنس سمجھ لیں. پوری مسلم دنیا کا اگر نمبر 1 کنٹری کسی کو اگر ایکچولی کراؤننگ کہا جائے تو وہ سعودی عرب ہے. لیکن سعودی عرب چوز پاکستان فار دیٹ. تو دیٹ از اے بگ تھنگ ان فیکٹ فار پاکستان آلسو, فار دی. تو اس کے لیے سعودی عرب کو ہی امیٹیٹ کریں گے باقی ممالک بھی, سونر اور لیٹر پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوگا بھی. اور مسلم ممالک میں دیر از اونلی 1 نیوکلیئر اسٹیٹ. اگر کسی کو نیوکلیئر, دیکھیں نیوکلیئر کا کانسیپٹ کیا ہے, نیوکلیئر نے چلنا نہیں ہے, خدا نہ خاصا جس دن چلا سیکیورٹی, وہ دیٹ از ڈیٹرنس ہے کہ اگلا جرت ہی نہ کرے. جس طرح اس نے ایران نے کہا کہ جی ادھر سے نہیں گزرنا, ایران نے اس کے اوپر ہرموز کے اندر کوئی مائنز وغیرہ نہیں بچھائی ہوئی. اگر وہ مائنز بچھا لے گا وہ اس کے اپنے کنٹرول سے بھی باہر ہو جائے گی. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گزرو گے تو ہم کچھ نہ کچھ کر دیں گے. گزر ہی نہیں سک رہے لوگ. فرانس نہیں گزر سک رہا, وہ پوچھ کے اجازت لے کے ایک جہاز گزرتا ہے, ایک جہاز گزرتا ہے. تو وہ پاکستان کے پاس بھی یہ ڈیٹرنس کی امبریلا ہے, اور وہ صرف پاکستان کے پاس ہے. تو اٹ از ویری نیچرل کہ اگر امریکہ کے بعد اگر کوئی اور ہے تو وہ. لیکن میرے خیال میں جو میں دیکھتا ہوں کہ اگر امریکہ کا رول مڈل ایسٹ میں کم ہوتا ہے, اور یہ پرانی کیلکولیشن ہے, جتنا رول کم ہوگا اتنا چائنا کا ادھر زیادہ ہوگا, بیکاز چائنا از دی اونلی ایکویٹر سمجھ لیں, یا ایکولائزر ویزاوی امریکہ, کیونکہ چائنا فائنینشیل پلس اسٹریٹجک دونوں سپورٹ دے سکتا. اس پوری جنگ میں مجھے تو لگتا ہے کہ پورا اسرائیل بھی آپ کو ویک ہوتا نظر آئے گا. اگر یہ والا سینیریو جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, امریکہ کا رول اگر خطے میں منیمائز ہو جاتا ہے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے, تو پھر اسرائیل کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں جی اسرائیل تو اس کی پوزیشن بہت ویک ہے. اس کی ریزن دیکھ لیں آپ, سمپل, ایک 2+2 آپ اس کو کر لیں کہ اسرائیل نے 40 سال لگا کر مختلف ملکوں کے ساتھ اپنا تعلقات بنائے, وہ سارے تعلقات چیلنج ہو گئے.
وہ بے شک کوئی مانے یا نہ مانے، وہ تعلقات ختم ہو گئے نا جی اب، کیونکہ اس نے کوئی ملک چھوڑا ہی نہیں ہے جس پہ اس نے اٹیک نہیں کیا ہوا. تو اب ان کے ساتھ کیا ابراہیم، وہ جو ابراہیم اکارڈ ہے نا، وہ سب سے بڑی کیجولٹی ہے. جس دن اسرائیل نے بیونڈ پیلسٹائن اٹیک کیا تو ابراہیم اکارڈ کو اس نے سمجھ لیں کہ ایک خطرے میں ڈال دیا، اور اب امریکہ بھی اس میں شامل ہو چکا. تو ابراہیم اکارڈ جو ہے اس کے اوپر بڑی ورکنگ تھی، اس کے اوپر ان کے بڑے پلانس تھے. تو اس حساب سے بھی دیکھا جائے تو اسرائیل کی پوزیشن از ویری ویک ناؤ. اور میرا خیال یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب کو یہ پتہ ہے کہ ان کے پاس یہ آخری اپرچونٹی ہے الیکشن کی بھی، کیونکہ ود ان اسرائیل بھی ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو ون دیٹ الیکشن. دیٹ از ریٹن آن دا وال کہ جس دن وہ جنگ ختم ہوگی ہے، اسی لیے وہ میرا خیال جنگ ختم ہی نہیں ہونے دے رہے. وہ پہلے مڈل ایسٹ کرتے ایران سے آگے سے آگے، کیونکہ ان کو پتا کہ جس دن جنگ ختم ہوئی ان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ پھر وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کہیں کھڑے نظر آئیں ہمیں، اور اپنے ملک پھر اس جنگ بھی تو دو کیجویلٹیز ہوتی نظر آ رہی ہیں، ایک نیتن یاہو کی اور ایک ٹرمپ صاحب کی بھی. فور شور ٹرمپ صاحب کا میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے ان کا اپنا بھی ایک اور ہے. وہ آوازیں تو اٹھ رہی ہیں نا جی، جو آوازیں بالکل اٹھ رہی ہیں. وہ فلپ سائڈ بھی ہوتی ہے نا ان کی. وہ ایک دم کر کے ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ کہیں جی مجھے اس نے مروا دیا جی، یہ کر کے وہ تو کہنا شروع ہو گیا. امریکنز تو کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری تو جنگ ہی نہیں، تو اسرائیل مروا رہا ہمیں. دیکھیں جی، امریکہ میں کیا، دنیا میں کوئی سین مائنڈ ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ یہ جنگ امریکہ کی ہے. انٹیلیجنس چیف جو پرانا ہے امریکہ کا، اس نے بھی کہا ہے کہ یار یہ تو ایران کو تو ایران سے تو امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو وہ جس لاجک کو لے کے آپ چلے کہ جی رجیم چینج کرنا ہے، نیوکلیر کرنا، نہ نیوکلیر ختم ہوا، نہ رجیم ختم ہوا، اور نہ ہی آپ یہ ثابت کر سکے کہ جی ان کو ہمارے سے، امریکہ کو ایران سے کوئی خطرہ ہے. صحیح ہے. تو امریکہ کے پاس اس جنگ کو انیشیٹ کرنے کا لاجک میرا خیال ہے کہ اگلے 100 سال بھی پاسبل نہیں ہوگا ڈھونڈنا وہ. اور یہ الٹیمیٹلی وہ پریشر امریکہ پہ آج نہیں تو کل آئے گا. اسپیشلی جو بچے اور عورتیں اور وہ جو کلنگس ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے وہ بہت سینسٹیو میٹر ہوتا ہے. وہ دنیا میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی، وہ سال ہر سال وہ چیز چلتی ہوتی ہے. چلیں جی، بہت شکریہ راغب صاحب. میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک کم وقت کے اندر بہت ساری چیزیں ایران کے حوالے سے اس کو کور بھی کیا ہے. تو ہمارے ناظرین کے سوالات پہ ہم منتظر ہوں گے. نیچے کمنٹ بھی کیجیے گا، ہم کوشش کریں گے ان سوالات کے آپ کو جواب دے سکیں. تو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. مزید نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. راغب صاحب کا بہت شکریہ.